الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز جو ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو اس کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اور توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے۔ اب استغفار کرنا کیسے ہے؟ لفظ استغفار ہے یا استغفار ہے یا استغفر اللہ ہے، کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تسبیح پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں یہ تسبیح پڑھتے پڑھتے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں، بہت ہی زیادہ اس کے فوائد ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 70 سے 100 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ کی تسبیح جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا۔ ہم تو گناہگار بندے ہیں، ہمیں تو اپنی زبان پر یہی ذکر جاری رکھنا چاہیے۔ اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بندہ پسند ہے جو توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ایسا بندہ بھی بہت زیادہ پسند ہے جو جوانی میں توبہ کرتا ہے۔ جوانی کی توبہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اسی طرح سے جوانی کی عبادت بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ اب پکی سچی توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے گناہ کیے ان پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، اور ان سے پکی توبہ، پکا عہد کرنے کہ اب یہ نہیں کرنا، اور پھر استغفر اللہ پڑھیں کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اب استغفار جو ہے یا استغفار، اب یہ جو ہے توبہ 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 توبہ، اب لوگ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں استغفار 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 استغفار، وہ یہ کہہ رہے ہیں توبہ توبہ توبہ۔ بھائی توبہ کس سے کر رہے ہیں؟ کس سے ہم توبہ کر رہے ہیں؟ کس چیز کی توبہ کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو دیکھیں نا۔ تو ہم نے توبہ کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر اللہ کا نام بھی تو ساتھ لیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں استغفر اللہ۔ جب ہم اس طرح سے یہ تسبیح پڑھیں گے، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا یہ تسبیح پڑھیں گے، تو یہ تسبیحات جو ہیں ان کے پڑھنے کا فائدہ ہے۔ ورنہ اگر ہم پوری زندگی بھی استغفار استغفار یا استغفار کرتے رہیں گے تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اب اس کے اور بھی فوائد ہیں۔ یہ تو ایک توبہ کا ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ رزق میں برکت ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، گھر میں برکت ہوتی ہے، اور اولاد کے لیے پڑھیں یا کسی بھی مقصد کے لیے، کوئی بھی مقصد ہے اس کے لیے جب ہم یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی فائدہ ہوگا۔ بہت سے اس کے فوائد ہیں۔ جب لوگ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں کہ استغفار پڑھیں تو یہ مسئلہ، یہ پریشانی، یا جو ہے نا بہت سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تو پھر لوگ جو ہے نا تسبیح اٹھا کے اور انہوں نے جو ہے نا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں استغفار استغفار۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ ہم پڑھ کیسے رہے ہیں، ہمیں پڑھنا کیسے چاہیے۔ کسی اچھے سے قاری صاحب کو جا کے سنائیں کہ ہم حروف کی ادائیگی بھی ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اب اس میں را جو ہے وہ پر ہے، موٹا ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور پھر اللہ کا جو لام ہے، اس میں جلالت اللہ عز و جل کا جو لام ہے یہ بھی پر ہے، موٹا ہے۔ تو اگر ہم اس میں کسی حرف کو باریک کرتے ہیں
یا پھر جو ہے کوئی اور ادائیگی ہمارے سے غلط ہوتی ہے تو اس میں ہمارے لیے آزمائش ہو سکتی ہے. تو استغفر اللہ، اس طرح سے ہم یہ تسبیح پڑھیں. اچھا، پڑھنے میں اور بھی چیز آتی ہے. اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا دل میں پڑھتے رہتے ہیں. جو پڑھنا ہے نا، پڑھنا وہ زبان سے ہے. جہاں پر بھی کوئی وظیفہ ہے، کہیں پر بھی جو کچھ لکھا ہو کہ اس کو پڑھنا ہے، تو وہ پڑھنا ہے تو وہ زبان سے ہے. اگر ہم دل میں پڑھتے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. زبان سے اتنی اونچی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان خود سن لیں، یا پھر اس سے اونچا بھی پڑھیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جہاں تک آواز جائے گی، جو جو چیز سنے گی وہ کل بروز قیامت گواہی دے گی. یہ فائدہ ہوگا. اگر اپنے کان سنتے ہیں تو یہ پڑھنا ہے، زبان سے پڑھنا کہلائے گا. اگر ہم دل میں پڑھتے رہیں گے تو ہمیں نہ کسی وظیفے کا فائدہ ہوگا. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا. کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو ہم ذکر اذکار کر رہے ہیں، جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ان کو ہم نے اتنی اونچی آواز سے پڑھنا ہے کہ ہمارے کانوں تک آواز جائے. ہاں، اگر کوئی معذور ہے، کانوں سے کم سنتا ہے، یا پھر کسی ایسی جگہ پر پڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر شور ہے، شور کی وجہ سے ہمارے کانوں تک آواز نہیں آ رہی. اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ اتنی آواز سے ہم پہلے پڑھتے ہیں، یہاں پر شور نہ ہوتا تو ہمارے کانوں تک آواز آتی. تو یہ اس طرح سے پڑھیں گے کہ اتنی آواز رہے کہ ہمارے کانوں تک پہلے آتی تھی، آج شور کی وجہ سے نہیں آ رہی. لیکن جو کانوں سے کم سنتا ہے اس کے لیے بھی رعایت ہے، لیکن وہ بھی اس طرح سے پڑھے کہ اس کی زبان سے حرف ادا ہو رہے ہوں. تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا. دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں صحیح معنوں میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی بہت سارے ہیں، بہرحال ٹائم بھی کم ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو پکی سچی کریں. اتنی زندگی ہماری گزر گئی ہے، اتنی زندگی ہم نے توبہ نہیں کی، ہم نے اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگی. تو خدارا اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کو برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے جسم بہت نازک ہیں، ہمیں تھوڑی سی چونٹی کاٹ کر چلے جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہمیں جو ہے کوئی بچھو کاٹ لے تو ہم تڑپ جاتے ہیں. تو جب ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا تو قبر کا عذاب، قبر میں بچھو، سانپ، یا جہنم کا عذاب، جہنم میں بچھو، سانپ اور بہت سے اور ایسی چیزیں کہ جو ہمیں عذاب کے لیے جو ہمارے لیے تیار ہیں، وہ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یا جب سورج سوا نیزے پر کھڑا آگ برسا رہا ہوگا قیامت کے دن، تو اس دن ہم کیا کریں گے؟ ہمارے سے تھوڑی سی گرمی کی تپش برداشت نہیں ہوتی. تو خدارا اپنے اوپر رحم کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کر کے استغفار کی تسبیح پڑھتے رہیں اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے. دعا ہے کہ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.